ہم نے یہ سنا ہے کہ جب بہت برا ہوتا ہے تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارا ملک ہے پاکستان اور اس میں برے سے برا تر ہو سکتا ہے، برا ہوتا ہی رہا ہے اور ہوتا ہی جا رہا ہے، کوئی چیزیں امپروو ہونے میں نہیں آ رہی۔ 2 ہفتے قبل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اسد علی طور کو گھس کر نامعلوم افراد نے مارا، پھر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ابصار عالم کو گولی ماری، پھر اس بات سے بات نکلی کہ کتنے لوگ پٹے ہیں، صحافی پٹے ہیں، کس طرح پٹے ہیں، نامعلوم افراد ان کو پیٹتے ہیں، ان کے نشان دکھائے جاتے ہیں، لیکن یقین کوئی نہیں کرتا۔ آج کل ایک نیا دور چل پڑا ہے اور وہ ہے میڈیا پر ایک غیر ذمہ دارانہ قسم کی صحافت ہو رہی ہے، اور یہ بہت ڈینجرس ٹیریٹری ہے جس کو فوری طور پر ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل مرحوم نعیم الحق صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، انہوں نے ایک گلاس جمیل سومرو صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ان کو ایک شو میں مارا تھا، شاید گلاس ٹوٹا نہیں تھا لیکن گلاس ان کے منہ پر جا کے لگا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چند روز قبل بہت سارے ایسے قصے ہیں لیکن جو موٹے موٹے یاد ہیں وہ آپ کو بتا دوں۔ ایک آپ کو قصہ یاد ہوگا، فیصل وافدہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے ایک پرائم ٹائم ٹاک شو میں، انہوں نے ایک بوٹ اینکر کے آگے ٹیبل پر رکھ دیا، اینکر کھسیا بھی گیا، ہنسا بھی، اور اس بوٹ کا تماشا کچھ نہ ہوا ایکسیپٹ کہ ان کو تھوڑے دن کے لیے سسپینڈ کیا گیا، بین کیا گیا ٹی وی پہ آنے سے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے مندو خیل صاحب کو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اب ایم این اے بنے ہیں بلدیہ ٹاؤن سے، ان کو تھپڑ رسید کیا، اور نہ صرف یہ کہ تھپڑ رسید کیا پر گالم گلوچ کی، یہاں تک کہ ان کو اتنا مارا اور اس کے بعد پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی ان پر لب کی، ان کا پیچھے سے کالر پکڑا جس سے جان بچا کر مندو خیل صاحب باہر نکلے، اور باہر نکلتے ہی انہوں نے دروازے کو لاک کیا۔ اس کے بعد جو موجودہ کرو تھا اور وہ اسٹوڈیو کے اندر ہی تھا، اور ایسے معاملے میں اینکر کیا کر رہے تھے؟ کیا وہ انتظار کر رہے تھے کہ لڑائی اس قدر ایسکلیٹ ہو تو میں بیچ میں پڑوں، یا اینکر ٹھیک تھے اور انہوں نے یہ چیز ہونے دی؟ میرا خیال ہے کہ اینکر کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج میرا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ کیا اگر میں اس جگہ ہوتی تو کیا میں یہ ہونے دیتی؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عورت نے ایک مرد کو تھپڑ مارا، اگر وہ آگے سے اس کو مارتا تو یہ ہمارے معاشرے کی نہ روایت ہے، نہ ریت، اور نہ یہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اینکرز کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ ٹی آر پیز گین کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، پلیز کچھ سمجھداری سے، کچھ حوصلہ سے اور کچھ سوچ وچار سے کام لیجئے۔ یہ ڈینجرس ٹیریٹری ہے، اس پہ سٹیپ ان مت کیجئے۔ اسی پر مزید بات کریں گے۔ امبیرسنگ مومنٹ تو ہے ہی لیکن ہمیں مزید ڈیٹیلز بھی چاہیے۔ مندو خیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مندو خیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ امبیرسنگ تو ہے اور میں سوال کرتے ہوئے بھی مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ کیا ہوا کہ ایک تھپڑ تک بات پہنچ گئی؟ مطلب ایسی کیا آرگیومنٹ تھی جس نے یہ شیپ اختیار کی کہ تھپڑ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے آپ کے منہ پر جڑ دیا؟ بالکل، جیسے ویڈیو میں سامنے آ گیا تھا، جیسے یہ ٹاک شو شروع ہو گیا تو ان سے سوالات وہ آدھا گھنٹہ تک وہ بولتی رہی۔ میں بیچ میں سوچنے لگا کہ میں بول دوں کہ بھائی میں کس لیے بیٹھا ہوں، تو مجھ سے بھی سوال کرے۔ بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے، خاتون ہے وہ بولے تو پھر مجھے میری باری آئے گی۔ اور ادھر عظمیٰ بخاری صاحبہ جو نون لیگ کی تھی، وہ ڈی ایس این جی پی تھی لاہور سے، تو ان کو انہوں نے سوال کیا تو وہاں انٹرپٹ کیا، انہوں نے بولنے نہیں دیا۔ وہ اپنے طور پہ ناراض ہو گئی تو اینکر نے مجھ سے سوال کیا، تو میں وہی تھا، اسی دن میں لاہور سے آ رہا تھا، ریلوے ورکرز یونین کا پروگرام تھا، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ریلوے کے حادثے کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ تو جیسے میں شروع ہو گیا بجلی کے حوالے سے کہ میرے N249 بلدیہ اور احتیاط ٹاؤن اور گرمی سے جو ہے نا یہاں صورتحال ہے، لوڈ شیڈنگ ہے اور ایک خستہ حالت ہے، اور پھر ریلوے کے حوالے سے جو ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ نے جو بیان دیا تھا کہ اللہ کے فضل کرم سے پہلا ہے، تو میں وہ چیز چڑھنے لگا تو ایک دم بیچ میں انٹرپٹ کرنے لگی۔ تو میں نے کہا فردوس باجی آپ آدھا گھنٹہ بول دیے، مجھے بھی تو بولنے دے کہ میں بھی اپنی پارٹی کا موقف تو بیان کروں۔ تو کہہ رہے تم کیا موقف بیان کرو گے، تم لوگ تو سب سے لے کے پاؤں تک تم لوگ کرپٹ ہو۔ تو میں نے کہا باجی آپ بھی تو اسی پارٹی میں تھی۔ کہہ رہے میں نے اس وجہ سے میں نکل گئی ہے کہ کرپٹ تھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ نکل گئے کرپٹ تھی، آپ وفاقی جو مشیر تھی اس کی اطلاعات کی، تو آپ کو تو کرپشن پہ نکالا۔ کہہ رہے یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، سٹارٹ ان کی یہاں سے تھی۔ تو میں نے کہا اچھا جھوٹ ہے، بکواس ہے، تو ایئر وائی نے پورے اس کے اوپر پیکج بنا ہے اور آج بھی سوشل میڈیا میں چل رہا ہے، جو آپ نے اشتہاری کمپنی سے 10% مانگے اور پھر خود آپ کے وزیروں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے پیسے مانگے۔ تو یہ بات کہ سنتے ہی اس نے ایک دم گالی گلوچ شروع کی ہے، جو آپ نے سنا بھی، پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگی۔
اس وقت جو اینکر تھا اس نے ایک دم جو شاید وہ بریک لیا, جو مجھے بعد میں پتہ چلا, اور یہ کھڑی ہو کر وہ ایک دم مجھے گریباں سے پکڑ لیا, تپڑ مارا, اور اس کے ساتھ ساتھ مگ اٹھایا, وہ میرے سر پہ مارنے لگی. تو پیچھے وہ ٹی وی جو ایکسپریس ٹی وی تھی, جو ان کی جو کوئی لڑکی تھی خاتون ورکر, انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. تو اب میں تو بے بس اور میں تو سکتے میں آ گیا کہ میں نے ان کے بارے میں تو بہت کچھ سنا تھا کہ یہ کسی کو بولنے نہیں دے رہی, مگر اس حد تک وہ حرکت کرے گی تو میرے تصور سے بھی باہر تھا. اور چینل والے بھی سارے سکتے میں آ گئے کیونکہ لیڈیز تھی, کوئی ہاتھ لگانے کو بچ بچاؤ کے لیے بھی نہیں آ رہا, اور یہ گالیاں دے رہی تھی, دے مار, نہ ایک نہ دو نہ تین نہ چار. تو یہ ساری صورتحال دیکھ کے سب دنیا کے سامنے آ گئی. اس کے بعد اس نے جو پہلے جو اس نے پلی لیا ہے کہ بھائی میں اس اقدام پہ جو مجبور ہو گئی ہے, تو مجھے اس نے میری باپ کو گالی دی ہے. تو اس کا مطلب یہ تو پہلے تپڑ شپڑ یہ تو سارے ایکسیپٹیڈ ہے, ورنہ یہ فورینسک ان کے سامنے اس کو چیلنج کر دے کہ یہ ویڈیو جعلی ہے, حالانکہ لائیو شو چل رہا تھا. اس کے بعد جب اس کی بس نہیں چلی اور میڈیا اور پورا پاکستان سے, کراچی بار ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے, انہوں نے ریزولوشن قرارداد پاس کی ہے ان کے خلاف اور میرے حق میں, سپریم کورٹ نے کی ہے, اور تمام مزدوری انہوں نے سب نے, اور ایون کہ کل اسمبلی میں پورا کا پورا اسمبلی, ایون کہ ان کا اپنا وزیر علی محمد خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ ناخوشگوار واقعہ ہوا, نہیں ہونا چاہیے. اور ان کی ایم این اے اور اپوزیشن تو سارے میرے ساتھ ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے. یہ سارے ویسے تو مندو کھیل صاحب, ویسے تو میں تشدد کے بالکل خلاف ہوں اور انتہائی قابل مذمت سمجھتی ہوں اس بات کو, لیکن ویسے آپ کو تھپڑ کھا کر غصہ تو آیا ہوگا. آپ نے اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کیا, کیونکہ آپ نے ان کا ہاتھ تک پکڑنے کی کوشش تو کی, لیکن ایک آدمی ہوتے ہوئے اس کی اتنی تذلیل ہو جائے. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں, کیونکہ میں مطلب یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کیا, کیونکہ یہ بڑی اچھی بات ہے. یقین کریں گے میں جوڈو کراٹے کا براؤن بیلٹ ہوں, اور میں سپورٹس مین رہ چکا ہوں, اور غصہ تو بہت ہی ہے. آپ یقین کریں گے میں سکتے میں آ گیا, اور سکتے میں آنے کے ساتھ ساتھ میری تربیت, میری پارٹی بی بی کی, شہید کی, یہ درس ہمیں کہ ہم نے خواتین کا خیال رکھنا ہے. اور پھر میں ایز اے سوشل ورکر میں نے 27-28 سال گزارے ہیں سماجی کاموں میں, اور پاکستان کا پہلا انسانی حقوق کا ایوارڈ مجھے ملا ہے. تو یہ اگر میں نے 10 کیس کیے تو 10 میں سے 8 خواتین کے حقوق کے لیے, جو مظلوم, جن کو گھریلو تشدد, یہ ساری چیزوں کے حوالے سے جو ایسڈز کے کیسز ہے وہ تقریباً کراچی میں 95% میرے پاس ہے. تو یہ ساری چیزوں کا دیکھ کے میں نے خیال رکھا, اور میں بار بار آپ نے ویڈیو بھی سنا ہوگا, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. آپ نے بڑے مردوں کو سکھایا کہ مردانگی ہاتھ اٹھانا نہیں ہوتا. بہت شکریہ اس لیسن کے لیے بھی. دوسری بات میں صرف یہ جاننا چاہوں گی, فردوس عاشق اوان صاحبہ کا بھی ایک الزام ہے, ان کا موقف ہے کہ آپ نے انہیں دھمکیاں بھی دیں اور انہیں اور ان کے مرحوم والد کو گالیاں دیں. اس میں کس حد تک سچائی ہے مندو کھیل صاحب؟ اب فردوس باجی نے یہ نہیں کہنا ہے تو کیا کہنا ہے, مجھے ایک بات بتائیں. تو میں یہ مان لوں کہ آپ نے کوئی گالی نہیں دی, آپ ریکارڈ پر یہ کہہ رہے ہیں حلفیہ کہ آپ نے کوئی گالی نہیں دی. میں میڈم, آپ مجھے عدالت میں کھڑا کر دے یا جو بھی آپ اس طرح مجھ سے انڈرٹیکنگ لے رہی ہوں, تو اب تو ویڈیو آپ کے سامنے نا, اس نے تو سب سے پہلے آتے ہی اس نے جیسے میں نے بولا وہ آپ نے نہیں سنی بات, اس نے جو الفاظ کہے, اور اس کے بعد ہم دوبارہ یہ ریپیٹ نہیں کریں گے, ہم دوبارہ یہ ریپیٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کی بات کی میں اہمیت سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ کو بہتر پتہ ہے. یہ بتا آپ کو پتہ ہے اس کے بعد آپ سنیں ایک اور آخری بات, اس کے بعد بھی اس نے میری جان نہیں چھوڑی. جب یہ میں باہر جانے لگا تو میرے پیچھے اس نے گالیاں کی برمار کی ہے, اور مجھے پیچھے کالر سے پکڑ لیا ہے, دروازہ لاک کر کے باہر سے میں نے جان بچا لی ہے, اور پورے چینل گواہ ہے, اور چینل کے سارے لوگ میرے ساتھ جو باہر تھے وہ بھاگتے رہے اور وہ معذرت کرتے رہے. میں نے کہا اب ہو گیا تو کیا کرے. اب سوال یہ کہ میں آپ کی توسط سے فردوس باجی کو ایک مرتبہ پھر کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہے. ڈاکٹر ایک مسیح کا نام ہے, میری بیٹی بھی ڈاکٹر ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ خاتون ہو, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین یہ کہتا ہے کہ عورت کے پاؤں کے نیچے, یعنی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. میں ان سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پورے دنیا میں جہاں پہ آپ نے ہر پارٹی کے پورٹ فولیو کے آپ نے انجوائے کیا ہے, اب عمر کی آخری سے میں آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں, آپ آنے والے نسلوں کو کیا تاریخ کرنے کے آئیے اب ہم ایسے کام کرے تاریخی, تاکہ آنے والے نسلوں کو ایک پیغام دے تہذیب کی, تمیز کی اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے. یہ میں نے آپ کی توسط سے ان سے میری درخواست ہے. باقی اس نے مجھے نوٹس بھیجا,
اور میں تو چاہ رہا تھا کہ اس وقت بھی کہ بھائی اگر وہ اس کو پیشرمانگی ہے تو میں اس کو معاف کرنے کے تیار ہوں. ویڈیو جب اس نے مجھے نوٹس بھیجا, اب نوٹس جو ہے نا جب بھیج دیا ہے تو پھر ابھی کورٹ کھیلیں گے میرے ساتھ. پورے پاکستان کی بار ایسوسیشن میرے ساتھ ہے. اچھا چلیں, آپ کے ساتھ تو لوگ کھڑے ہیں, ان کے ایم این ایز بھی کھڑے ہیں. آپ لوگ دونوں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک زمانے میں حصہ رہے ہیں. فردوس آپا کا میں بہت عرصے سے جانتی ہوں, میں ابھی بھی پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں. جی بالکل, آپ دونوں حصہ, مطلب وہ تو تھیں, آپ ہیں, اور مطلب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ دونوں ہی آپ لوگ ایک جیالہ ایک کنیکشن ہوتا ہے. مطلب میں نے کتنی دفعہ فردوس آپا کے ساتھ اور پیپلز پارٹی میں جو اس وقت ہیں ان کے ساتھ شوز کیے, کبھی میں نے یہ رویہ ان میں نہیں دیکھا, اس لیے میں حیران ہوں کہ یہ نہیں ایک منٹ رک جائے, آپ کیسی بات کر رہی ہے. ابھی جو حال ہی میں جو اسسٹنٹ کمشنر کو اس نے کیا کیا, وہ تو بیچاری نوکری چھوڑنے پہ تیار تھے. اس سے پہلے جو ٹاک شو میں انہوں نے وہ کیا نام ہے مسلم لیگ کاف کی خاتون جو تھی اس کے ساتھ کیا رویہ کیا زبان الفاظ کیے, اس کو بھی چھوڑی. اس سے پہلے جو ایک جگہ پہ ایک خاتون سے اس نے سوال کیے جس کے 8 بچے تھے, اور اس کے بعد کیا میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں, یہ کوئی پہلی واقعہ ہے, یہ کوئی پہلی مرتبہ ہوا ہے. اس سے پہلے انہوں نے جو ان کے ایک رہنما تھے جس نے ہماری ایک رہنما کو جو نا وہ ٹاک شو کے اندر پانی کا گلاس مارا, تو یہ کوئی, اور پھر یہ درس کون دے رہا ہے؟ عمران خان صاحب 126 دن کے جو دھرنے میں کیا وہ کوئی اخلاق, کوئی تمیز, کوئی آداب کی بات کی ہے؟ تم تڑا کے وہ بات کرتے, اسی وجہ سے تحریک انصاف کے سارے لوگ کوئی عمران خان صاحب نہیں کہتے, عمران خان کہتے ہیں. ہم اپنی قائد کو بلاول صاحب کہتے ہیں, آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں. یہ ان کے سارے لوگ ان کو صاحب کوئی نہیں کہتا کیونکہ یہ درس اس نے خود ہی سکھا ہے. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ پر پی ٹی آئی کا رنگ چڑھ گیا ہے؟ کیونکہ میں جس فردوس آپا کو جانتی ہوں میں نے نہیں دیکھا. آپ کو یاد ہوگا مرحوم, اب تو دیکھ لیا نا آپ نے, جی مرحوم نعیم الحق صاحب, مرحوم نعیم الحق صاحب ایک پروگرام میں بیٹھے تھے, جمیل زمرو کو انہوں نے گلاس مارا تھا. کے ساتھ کیا ہے, اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ یہ کیا ہے. نہیں مگر میں پروگرام کی بات کر رہی ہوں, جیسے ایک پروگرام میں مولا بخشانی تو آپ نے نہیں دیکھا, فردوس آپا کا تو اپنا پہچان گئی نا اچھی طرح. جی بالکل, اب میں کسی کو, اب آپ بچ کر رہے ہیں. اچھا چلیں, یہ بتا دیجئے کہ اتنے لوگوں نے آپ کا ساتھ تو دیا ہے, لیکن کیا کوئی آپ کی معافی تلافی کی کوشش کی ہے؟ کیا آپ اور فردوس آپا دوبارہ کم از کم ساتھ بیٹھ کے اس بات کو حل کر سکتے ہیں, یا معاملہ اس سے بڑھ چکا ہے؟ میم میں نے تو پہلی, اگر آپ میڈیا میرا پیج بھی موجود ہے, اگلے صبح کا اسی رات کو مجھے نیند نہیں آیا, 3:30 بجے تک میں جاگ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا. صبح میں نے آتے ہی سب سے پہلے میں نے ویڈیو جاری کر دی ہے کہ ابھی بھی اگر فردوس باجی اپنی یہ ساری حرکتوں کے اوپر وہ شرمندہ ہے تو میں اس کو ایز اے عورت سمجھ کے, خاتون سمجھ کے, مسیح سمجھ کے میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. مگر اس نے تو نوٹس بھیج دی مجھے, نوٹس ملی ہے کک نہیں لیا, ابھی نوٹس کھیلیں گے انشاءاللہ عدالت میں. ٹھیک ہے, یہاں پر ایک بریک لینے کی اجازت دے دیجئے منتوخیل صاحب, اور سوال بھی ہیں کیونکہ آپ ایک وکیل بھی ہیں, ایک نوٹس آپ کو سرو بھی ہوا ہے, اور آف کورس آپ کی کراچی کے الیکشن کے اوپر بھی بات کرنی ہے, بلدیہ کے حالات پر بھی بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ رہیے, ایک بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں. اینڈ ویلکم بیک ٹو دس. ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر منتوخیل صاحب. ان کا تعارف یہ ہے کہ بلدیہ کے حال ہی میں ونر ہیں, پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں, لیکن شہرت کی بنیاد اس وقت ایک تھپڑ کی ہے. میں بار بار دہرانا نہیں چاہتی, مجھے بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, لیکن بات تو سچ ہے, لیکن بات ہے رسوائی کی. سر, جو اینکر تھے منتوخیل صاحب وہ ناکام رہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اینکر کو دولت کار سمجھتے ہیں آپ, یا انہوں نے کوئی معافی تلافی کرنے کی کوشش کی؟ مطلب کیونکہ اگر یہ میرے شو میں ہو رہا ہو تو مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں اس حد تک بات کو کیسے بڑھنے دوں گی. دیکھیے, آپ کا پہلے سوال کا کہ شہرت کی وجہ یہ الحمدللہ 2009 میں پرائم منسٹر پاکستان نے مجھے پاکستان کا پہلا نہیں, آج کل کی بات کی, آج کل ٹھیک ہے, آج کل کی 1-2 دن پہلے کی. چل آج کل ہے, پھر میں مان لیتا ہوں. ہاں آج کل کی. دوسری بات یہ میں نے کہا نا 27-28 سال جو مجھے ہو گئے سماجی کام کرتے ہوئے, لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے, اور پھر جب NA 249 کا الیکشن ہو گیا ہے, میں نے پاکستان کی تمام پارٹیوں کی اللہ کے فضل کرم سے اپنی جالوں اور اپنی قیادت جو میرے پوچھ پہ تھی اور ہم نے شکست دی ہے. اب جو آپ نے اینکر کی بات کی, میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ اس کی غلطی ہے. اس کی وجہ, اس کی غلطی یہ ہے کہ ظاہری بات ہے یہ چینل کی بھی بدنامی ہے, اور جو افراتفری ہو وہاں گالی گلوچ کے ساتھ مار داڑ ہوئی, یہ سب میں نہیں سمجھ رہا ہوں. اور پھر ایک چیز ہوتا ہے, اور اگر وہ جو ان کی تصویر آئی جاوید چودھری صاحب کی, تو میں نے اس کو پوچھا بھی تھا, تو کہہ رہے تھے کہ عورت ذاتی میں کیسے ہاتھ لگاتا, تو بچاؤ بھی تو کوئی نہیں کر سکتا تھا. آپ نے دیکھا کہ ایک سیکٹری
جو اس کا سامنے آیا تھا میرے خیال میں اس کا سیکرٹری تھا, وہ جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے جو پینٹ شرٹ میں, وہ بندہ وہ تو ان کا بندہ تھا, بلکہ اس کو تو کہہ رہے پولیس کو بلاؤ. میں نے کہا بلا لو آئی جی کو بلا لو, پولیس وولیس سے منی ڈراؤ, میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں. تو وہ بندہ تو اس کا تھا, اس نے بھی بچ, لیکن ایک لڑکی جو چینل کی تھی, میں اس کا نام نہیں جانتا ہوں, اس نے ضرور اس کو روکا, اور بلکہ روکنے کی کوشش نہیں کی, روکا, ورنہ وہ مگ اس کے ہاتھ میں تو وہ میرے سر پہ مار رہی تھی وہ مگ, تو وہ اس نے روکا. یقیناً تو ظاہری بات ہے ایک خاتون کو روک سکتی ہے, مرد تو نہیں روک سکتے, ورنہ ایک اور ایشو بن جاتا. میں تو سکتے میں آ گیا نا, یہ بات بھی صحیح ہے کہ میں اس کو بعد میں جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے تو اس ویڈیو میں اس کے ہاں اس وقت میں ہیلپ لیس تھا, اور میں یقیناً یہ سوچ تھی کہ کوئی تو ہے مجھے بچا لے, خاتون ذات سے مرد ہوتا تو میں یقین سے کرتے جوڈو کراٹے کا ماسٹر ہوں, وہ اپنے پاؤں پہ تو باہر نہیں جا سکتا تھا. چلے سر, میں تو عورت ہوں, شکر ہے کہ سر آپ ابھی آمنے سامنے نہیں بیٹھے, جوڈو کراٹے کیا مجھے آپ ڈیمونسٹریشن نہیں دکھا رہے. اچھا یہ بتا دیجیے گا, ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کو آرٹیکل 62-63 میں نااہل کروائیں گی اس واقعے پر. کیا آپ بھی ڈاکٹر فردوس عاشق امان کے خلاف قانونی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ایف آئی آر کٹے گا, سب سے پہلے میں اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوں گا. ڈیمیجز ڈیفیمیشن تو بات کی بات ہے, جو اس نے میری فیملی, میرے حلقہ, میرے جالوں, میرے کارکنوں کو ہرٹ کیے ہے, اور آج 3 دن ہو گئے یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, افسردہ ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں سب سے پہلے تو ایف آئی آر کٹے گا, اور ایف آئی آر جب کٹے گا نا تو ان کو پتہ چل جائے کہ ایک سپریم کورٹ کے وکیل کو اور ایک جیالو کو کس طرح وہ ہاتھ لگا سکتا ہے. اب میں قانونی نپٹوں گا. جو میرے برداشت کی ہے اخلاقیات کا, جو میرے پارٹی کا, میرے فیملی کا جو مجھے تربیت تھی, وہ تو میں نے کیا ہے. جو رہ گیا قانونی اور آئینی حق, ان سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا ہے. میں نے قومی اسمبلی میں پریویلیج موشن جو ہے نا وہ جمع کر دیے, اور اسپیکر صاحب کی مہربانی, اس نے مجھے ٹائم بھی دیے, اور میں نے کہا, اور پھر علی احمد خان صاحب نے اس کی مذمت بھی کی ہے, اور پورے اسمبلی نے کی ہے. جو سینیٹر حضرات مجھے نیچے نظر آیا, سب باری باری جو میرے پاس آتے رہے, انہوں نے کہا کہ بہت غلط واقعہ ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے نوٹس بھیج دیا ہے, تو آپ نوٹس کھیلیں گے نا کورٹ میں. تو 62-63 کا وہ ذکر کیوں کر رہی ہیں, صادق اور امین ہونے کا مطلب؟ دیکھیں 62 ہو 63 ہو یا اس سے آگے کچھ سیکشن ہو, میں نے کہا میں پی ایچ ڈی ہوں میڈیا لاز میں. آئیے ابھی وہ میرے خلاف 62-63 میں کامیاب ہوتی یا میں اس کو جیل بھیجنے میں کامیاب ہوتا ہوں, ابھی تو جنگ شروع ہو گئی ہے نا. اچھا آپ خود وکیل ہیں, اور آپ نے فردوس عاشق امان صاحبہ کے قانونی نوٹس کا جواب دینے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے, اور جو الزامات آپ نے ان پر لگائے ہیں کیا وہ آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے جو الزامات لگا ہے, میں نے کہا اس نے سی این جی کی بسیں سیالکوٹ میں ہڑپ کی ہے, وہ سارے میڈیا گواہ ہے. اور پھر اس کے بعد اے آر وائی کی پورا پیکج موجود ہے, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس وقت بھی, جو انہوں نے کہا کہ 10% کمیشن مانگا. پھر ان کے اپنی وزیروں نے کہا کہ یہ اس نے کرپشن کی ہے. تو یہ ساری چیزیں ثابت ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر ان کرپشن کے علاوہ سب سے بڑھ کر جو اس نے فزیکل مجھ پہ اٹیک کیا, تو یہ تو قانونی شہادت آرٹیکل 164 میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس کے لیے مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً چینل والے پریشر میں آئیں گے, وہ میرے حق میں گواہی نہیں دیں گے, مگر مجھے وہ ویڈیو ہی میرے لیے کافی ہے جو یوٹیوب میں سوشل میڈیا پہ موجود ہے. سر وہ ویڈیو لیک کس نے کی؟ اب وفاقی حکومت ان کا ہے, اسلام آباد ان کا ہے, سب کچھ ان کا ہے, تو لیک کس نے کی ہے مجھے تو نہیں پتا. اچھا سر سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف تیسری مرتبہ گیا ہوں اس کے پاس. سر سوشل میڈیا میں آپ کے خلاف بڑے چرچے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 249 کے میدان کا فاتح ٹاک شو میں ہار گیا, وہ بھی ایک عورت سے. اس پر آپ کیا جواب دیں گے؟ بالکل, اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ NA-249 کا فاتحہ ٹاک شو میں ایک عورت سے ہار گیا, یقیناً میں ایک عورت سے ہار گیا, کیونکہ ہماری کلچر یہ نہیں ہے کہ میں عورت پہ ہاتھ اٹھاؤں. دوبارہ بھی اللہ نہ کرے میرے ساتھ ہو, دوبارہ بھی میں اسی صبر اس کا تعامل کروں گا. میری پارٹی کا, میری والدین کا, میری قوم کا یہ درس ہے کہ ہم عورت کے اوپر آتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگ میں بھی عورت کو اور بچوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے. جب جنگ میں عورت اور بچوں کو نشانی نہیں بچی تو ٹاک شو ہے, کوئی بات نہیں. اس نے 4 باتیں کر لی ہے تو میں نے برداشت کر لی ہے. آئندہ کسی ٹاک شو میں فردوس آپا آئیں تو آپ آئیں گے, اس میں شرکت کریں گے؟ میں قانون کو ہاتھ لگا رہا ہوں کہ میں دوبارہ فردوس باجی کے ساتھ بیٹھ جاؤں. چلے سر کوئی تو آپ نے اچھا یہ ویسے یہ بحث اور تلخی جو ہے نا, یہ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا دفاع کر رہے تھے یا آپ اپنا ذاتی دفاع کر رہے تھے جب یہ بحث؟ میرے ذاتی تو کوئی نہیں تھی نا, میں نے تو پیپلز پارٹی کے, میں نے کہا بھی کہ میں پیپلز پارٹی کا موقع بیان کر رہا ہوں. اور پھر میں ریلوے ورکرز یونین کا سرپرست اعلیٰ ہوں. میں نے یہ بھی کہا کہ ان کی جو چیئرمین نے کہا کہ یہ حادثات ہوتے رہیں گے جب تک ML1 نہیں بنے گا. پھر میں نے فردوس باجی کا ہی حوالہ دیا ہے کہ جنہوں نے اس حادثے کے بعد کہا کہ اللہ کے
فضل و کرم سے یہ پہلا واقعہ ہے. تو یہ باتیں تو زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے. میں نے یہ بات کی. اور دوسری بات جب اس نے کہا کہ آپ سر سے لے کے پاؤں تک آپ کی پارٹی کرپٹ ہے, تو میں نے پھر وہ بھی حوالہ دی کہ آپ خود اسی پارٹی میں تھے اور پھر آپ نے جو یہ کرپشن کی ہے. اور پھر میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مجھے نوٹس دے رہی ہے, تو یہ نوٹس تو سب سے پہلے ایئروائی کو اور وہ سیالکوٹ میں تمام اخبارات کو جو ان کی ہے, اور ان کے اپنے وزیروں کو دے جنہوں نے ان کے خلاف یہ ساری باتیں کی ہو. تو ساری میڈیا سوشل میڈیا میں موجود ہے. اور نوٹس دے دی ہے سپریم کورٹ کو اور پیپلز پارٹی کا. میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں پاکستان کا, لوئر ونگ کا, اور الحمدللہ میرے گھر میں 5 وکیل ہے. میرے بھائی بھی بیرسٹر ہے, میرا بیٹا بھی بیرسٹر ہے, میرے 2 بانجے بھی وکیل ہے. اب تو کھیلیں گے انشاءاللہ, بڑا مزہ آئے گا. چلیں, اب تک آصف زرداری صاحب نے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ سے رابطہ کیا ہے, کوئی تعزیت کی ہے, کوئی آپ کے گال کا حال پوچھا ہے؟ تعزیت تو میڈم دوسری چیز کو کہتے ہیں. نہیں, میں نے کہا کوئی گال کا حال پوچھا انہوں نے, کوئی گال وال پہ. ضرور میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی کے فورم پہ یہ کہا کہ اب کٹھ پتلی حکومت کا حال یہ ہے کہ ابھی ٹاک شو میں فزیکلی اٹیک کرتے ہیں. اور پھر یقیناً مجھے شاباشی بھی دی ہے. میرے پاس آئے تھے اس وقت, میرے شاباشی بھی دی ہے, تابی بھی دی ہے کہ ویل ڈن. اور اسی طرح آصف علی زرداری صاحب سے میرا رابطہ ہوا, عجیب فریاد صاحبہ سے میرا رابطہ ہوا. سب نے اس چیز کو اپریشیٹ کیے کہ آپ نے بہت اچھا کی. آپ نے پیپلز پارٹی کا جو تاریخ تھی, جو ایک پیپلز پارٹی کی ایک سوچ تھی خواتین کے بارے میں, آپ نے اس کو برقرار رکھا. تو سب نے شاباشی دی ہے. سر بالکل, یہ تو شاباشی آپ کو بنتی بھی. اچھا یہ بتائیے گا, پیپلز پارٹی نون لیگ کو پنجاب کی پارٹی کہتے ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی خود سندھ سے باہر نہیں آ رہی, تو وفاق کے لیے کون سی جماعت ہونی چاہیے جو پورے ملک کی نمائندگی کر سکے آپ کے حساب سے؟ پیپلز پارٹی اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. پیپلز پارٹی ایک واحد پارٹی ہے جو مزدوروں کی بھی ہے, وکیلوں کی بھی ہے, کاشتکاروں کی بھی ہے, اور عام عوام کی بھی ہے. پیپلز پارٹی نے لاکھوں کی تعداد میں 68 لاکھ سے زیادہ نوکریاں دی ہے, اور انہیں 1 کروڑ نوکری کی دعوی کی ہے, اور 1 کروڑ زیادہ لوگوں کو بے روزگار کر چکی ہے. آپ پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں, جو انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے دور میں 150% سرکاری ملازمین کی تنخواہ بڑھے ہے. افواج پاکستان کی اور پینشنر کے ریٹائرڈ فوجیوں کے جو تنخواہ تھے 175% انہوں نے بڑھا دی ہے. جو پینشن وغیرہ انہوں نے کیا کی ہے, آج ریلوے کے مزدور ہو رہے. آج پینشنر جو ہے نا 9 تاریخ تک, مجھے لاہور کے جلسے میں بتایا تھا کہ 1 تاریخ کو پینشن ملتی ہے, اور 1 تاریخ سے ابھی آج 9 تاریخ تک جو میں گیا تھا تو انہیں کہا آج تک نہیں ملی ہے. اربوں کے مد میں کراچی میں جو ریلوے کے مزدور ہیں ان کے پینشن رہتے ہیں. اور پھر پاکستان بھر کے مزدور کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اسمبلی کے سامنے بھی بلاول بھٹو صاحب نے ان سے خطاب کی ہے, وہاں پہ سارے سرکاری. تو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے پنجاب میں نمائندگی ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا فیصل آپ دیکھیں, جی بتائیں. میں نے کہا فیصل وابڈا کی نااہلی کے خلاف آپ نے درخواست دائر کی تھی, اور مجھے قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی اس دن پروگرام میں بتایا کہ آپ تو تگ و دو سے لگے رہے, اور آپ نے بڑا پرسسٹنٹلی اس کیس کو فالو کیا. کیا اس لیے کیا کیونکہ آپ خود مطلب وہ سیٹ چاہتے تھے لڑنا, یا آپ نے اس لیے کیا کیونکہ؟ بالکل, کیوں نہیں. اچھا, میں فیصل واڈا کے خلاف میں نے 2.5 سال جدوجہد کی ہے. ہائی کورٹ سندھ, ہائی کورٹ اسلام آباد, الیکشن کمیشن, اس وجہ سے کہ میں اس وقت جب آیا تھا تو اس وقت بھی میری پوزیشن اچھی تھی, حالانکہ میں 15 دن پہلے آیا تھا, اور یقیناً میری یہ خواہش تھی کہ میں فیصل واڈا کو یہاں سے بھگاؤں. تو اس سیٹ پہ میں خود ہوں, اور الحمدللہ جیالوں کی مدد سے, قیادت کے رہنمائی سے میں آگے ہوں اور آپ کے سامنے ہوں. جہاں میں 6 نمبر پہ تھا, حالانکہ میں 15 دن کا کینڈیڈیٹ تھا, میرا حلقہ یہ نہیں تھا, میرا حلقہ عبدالقادر پٹیل صاحب والا تھا. مجھے پارلیمانی بورڈ نے حکم دیا ہے, بلاول صاحب نے کہ آپ ادھر چلے جائیں. میں 15 دن پہلے آیا ہوں, اور 15 دن میں میرے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے ہیں. اور فیصل واڈا کے اس وقت بھی میں نے اسٹارٹنگ میں یہ سیکورٹی کے وقت میں نے اس کو یہ اس وقت کہا تھا کہ یہ جن کے ڈیو نیشنل ہے. ریٹرننگ آفیسر نے اس وقت کہا تھا کہ نہیں جی مجھے پاسپورٹ دکھا دیے, وہ کینسل تھا, جبکہ اس نے 4 دن بعد درخواست دی ہے. تو میں نے چیف الیکشن کمشنر سے کہا کہ کم سے کم فیصل واڈا صاحب کے خلاف اگر آپ کارروائی نہیں کر سکتے تو اپنے ریٹرننگ آفیسر کے خلاف تو کرو, جس نے سفید جھوٹ پورے تحریری طور پہ لکھا ہے کہ مجھے پاسپورٹ. مجھے روکنا آپ کو بہت برا لگ رہا ہے. فیصل واڈا کو بھگا دیا ہے. اور سنو آخری جملہ سنو, فیصل واڈا کو میں نے بھگا ہے جہاں 2018 میں 6 نمبر پہ تھا, فیصل واڈا پہلے نمبر پہ تھا. آج فیصل واڈا کی پارٹی کو میں نے 6 نمبر بھیج دیے, اور الحمدللہ جیالون کی مدد سے جیالون. لیکن آپ 5ویں نمبر سے 1 نمبر پہ کیسے پہنچے, اس پر بات کرتے ہیں. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, میرے پروڈیوسر صاحب ڈانٹ رہے ہیں, اس کا جواب اس بریک کے بعد. بات ہو رہی ہے قادر مندوخیل سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے نئے MNA, اور آف کورس ناٹ نیو ٹو دا پارٹی لیکن نیو ٹو دا نیشنل اسمبلی. جی مندوخیل صاحب, 5ویں نمبر سے 1 نمبر پہ آنے کا جادو کا منتر کیا تھا؟ یہی سوال تو آپ PTI سے کر لیتے کہ جب آپ پہلے نمبر پہ تھے تو 6 پہ کیسے آ گئے.
मंदोखेल पहले छठे पे था, पहले पे कैसे आ गया। लेकिन मेरी जो वजह है, उनकी वजह तो आपके सामने जो कारकर्दगी है तहरीक इंसाफ की। मेरी 2018 के इलेक्शन के बाद मैंने शायद एक दिन या 2 दिन नागा किया होगा जो मैं हल्के में नहीं हूँ। कोरोना के दिनों में जहाँ पूरा पाकिस्तान क्या इलेक्शन का तो हम तस्वर भी नहीं कर सकते थे कि पूरे जैसे मीडिया ने हाइप क्रिएट किए थे शायद पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए। मैंने कोरोना के दिनों में यहाँ पे मैंने लोगों की खिदमत की है, मैंने सालन बनाया मैंने, और ये सारी चीज़ें मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सोशल मीडिया में तो बैकडेट में तो नहीं आ सकती। मेरे पेज अगर आप चेक करें तो आपको ये सारी डेली की रिपोर्ट आपको मिलेगी कि मैं कौन से इलाके में सालन बना रहा हूँ या तकसीम कर रहा हूँ, कौन से इलाके में बैठा हूँ, कहाँ ताज़ियत कर रहा हूँ, कहाँ शादी पे जा रहा हूँ, ये सारी मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खिदमत की है और मैंने हारने या हरमाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया। जब आप छठे नंबर पर थे आपने जानिबदारी का इल्जाम लगाया इलेक्शन कमीशन पर, फिर दोबारा गिनती हुई, फिर आप नंबर 1 हो गए। तो फिर आप इलेक्शन कमीशन जानिबदार थी या गैर जानिबदार थी? नहीं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैंने इल्जाम यूँ लगाया है कि पिछले 2018 के इलेक्शन में जहाँ 250-300 के मार्जिन से हमारे कैंडिडेट हारे थे, तो क्या बात है कि इलेक्शन कमीशन ने रीकाउंटिंग कर दी, जबकि रीकाउंटिंग का जो कानून है उसमें ये लिखा गया है कि आपको एविडेंस देना पड़ेगा। और मैं आपके तौर से कहना चाह रहा हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम जो 5 रुकनी बोर्ड बैठी हुई थी वो बार बार जो है ना वो मिफ्ता इस्माइल साहब के वकील से पूछ रहे थे कि आप ये बताओ, सलमान राजा साहब से कि आप ये बताओ कि कोई एविडेंस है ना। उन्होंने कोई एविडेंस पेश किया, एविडेंस तो दूर की बात, एक कंप्लेन तक उन्हें दर्ज नहीं किया। अब पूरे दिन इलेक्शन चला तो पूरे दिन में कोई जहां गबन हो रहा हो, जहां कोई दांडी हो रहा हो, तो कोई ना कोई दरखास्त तो दे देते, कोई ईमेल कर लेते, कोई मैसेज कर लेते, कोई व्हाट्सएप पे कर लेते। पूरे दिन में नहीं था। जब शाम को 8-9 बजे उनके पास फॉर्म 45 आ गया, रिजल्ट आ गया, तो उन्होंने रोना। और मैं जहां इस वक्त बैठा हूं इसी जगह पे मैं बैठा हुआ था तो मेरे पार्टी के साथियों का फोन आया कि भाई आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं रिजल्ट जमा करूँ। कह रहे भाई वहां पहुंच जाओ, रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में नून लीग वाले सारे पहुंचे हुए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब पहुंचे हुए। जब मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ANP के, जमात उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब के ग्रुप के और मुस्लिम लीग नून के लोग मौजूद थे। तो जब मैं आते ही जब मैंने एंट्री दी, आपकी मीडिया के दोस्तों से आप कंफर्म कर सकते हैं, तो मैं आया तो उन्होंने कहा जी आप क्या कहना चाहिए। मैंने कहा मैं जीता हूँ। उन्होंने कहा कि आप बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो और वो लोग तो बड़े परेशान है। मैंने कहा वो हारे हुए इसमें जो परेशान है। और फिर इसी टेबल पे इसी जगह पे बैठ के जब मैं एक्सप्रेस टीवी के साथ ऑनलाइन था और ब्रेक में मुझे शाहज़ेब खानज़ादा साहब के शो में लिया, तो मुझसे शाहज़ेब खानज़ादा से पूछा कि आप कैसे महसूस कर रहे हो कि आप दूसरे नंबर पे है और नून लीग पहले नंबर पे है। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया था कि फॉर्म 45 काफ़ी तादाद में मेरे सामने पड़े हुए हैं, न मिफ्ता इस्माइल साहब पहले नंबर पे, न मैं दूसरे पे हूँ, मैं पहले पे हूँ, दूसरे पे तीसरे पे नून लीग है। मंदोखेल साहब सॉरी, आखिरी 2 सवाल हैं, बहुत छोटे छोटे जवाब चाहिए प्लीज। सबसे पहले मुझे बताइए, बल्दिया में पानी का बहुत बड़ा मसला है, इसके लिए आप क्या करेंगे? फैसल वावडा कुछ नहीं कर सके, कोई कुछ नहीं कर सका, ये एक सीरियस मसला है, इसके लिए आपने कुछ सोच विचार किए, हाँ या ना? जी बिल्कुल। ये जो अभी ADP का बजट आ रहा है, सिंध गवर्नमेंट ने मुझे बिलावल साहब के हुक्म पे पानी के लिए किए, मैंने अपनी प्रोजेक्ट को दिए 50 करोड़ रुपए सिर्फ मैंने पानी की मद में मैंने मांगे और लगभग 1.25 अरब रुपए इन 249 में प्रोजेक्ट हमने PC1 और ये सारी चीज़ें हमने बनाई हुई है, हमने बजट में रिक्वेस्ट किए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 1 नहीं 2 नहीं 1.25 अरब रुपए यहाँ पे होगा। उसके साथ साथ कल भी बिलावल साहब के साथ जो मेरी मीटिंग थी और परसों भी जो असेंबली में मैं इनके साथ बैठा हुआ था, मैं हर मर्तबा यही गुजारिश करता हूँ सर, और अब इस तशद्दुद के बाद तो आपको बहुत बड़ा बजट बनना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए लड़ूंगी। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल ये है कि फैसल वावडा साहब की नाअहली के खिलाफ आपने दरख्वास्त दायर की, फिर वो मामला अभी तक लटका हुआ है, कभी वो पेश होते हैं, कभी वो मुल्क से बाहर होते हैं। फैसल वावडा साहब और मेरे ख्याल में जो है ना वो किस्मत एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। मुझे वही फ्लैट मिला था पार्लियामेंट लॉजेस में जो फैसल वावडा साहब का था, पिछले महीने की 24 तारीख को वो फ्लैट मुझे मिला है और ऑर्डर मेरे पास पड़े हुए हैं डिप्टी स्पीकर साहब के, और अभी तक वो खाली नहीं कर रहे हैं और बल्कि कई मरतबा तो बोला है कि मैं खाली नहीं करूँगा। तो मैंने उनसे ये कहा, बल्कि आपकी तौर से मैं इनको कहना चाह रहा हूँ कि फैसल वावडा साहब, अगर आपको अपनी ज़ाती इसके लिए चाहिए, जो कि आप MNA नहीं है, सेनेटर है, कोई बात नहीं, शिफ्ट करा दे कोटा, आपको अपर ज़ाती इसके लिए चाहिए तो मैं बिल्कुल सारी ज़िंदगी, यानी जो मेरे टेनोर जो रहते हैं 2 साल या 2.5 साल, मैं होटल में रहने को तैयार हूँ, जो मैं अभी भी होटल में रह रहा हूँ। लेकिन
اگر آپ اپنے ملازم کے لیے جدوجہد کر رہے تو خدا کی قسم مجھے یہی فلیٹ چاہیے اور کوئی نہیں چاہیے, نہیں تو میں نہیں لوں گا تو یہی لوں گا, کیونکہ سر یہ آپ کو جگہ نہیں دے رہے رہنے کی, مطلب میں تو حیران ہوں اس بات کو. نہیں دے رہے, الاٹمنٹ میرے نام پہ پچھلے مہینے کی 24 تاریخ سے ہو چکا ہے. قومی اسمبلی کا پورا انتظامیہ, پارلیمنٹ لاجز کی پورے انتظامیہ بے بس ہے اور مجھ پہ پریشر دے رہے کہ آپ بیسمنٹ میں لے. تو میں نے کہا آپ کے ساتھ تو ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے سر, یہ غلط ہے. اس کو آپ گراؤنڈ فلور پہ وی آئی پی فلیٹ میں رہنے دے رہے ہو, تو بھائی میں بھی تو پھر اگر فردوس باجی کا میں نے خیال رکھا, لیکن میں یہاں تو خیال نہیں رکھوں گا کیونکہ یہ مرد ہے. اچھا یہ بتا دیجئے, کیونکہ بطور آپ کی توسط سے میں کہنا چاہ رہا ہوں, خدا کی قسم فلیٹ نمبر A102 لوں گا, اس کے بغیر کوئی نہیں لوں گا. اب جتنا طاقت استعمال کرنا ہے استعمال کرنا. فیصل وارڈا صاحب 102 خالی کیجئے, مندوخیل صاحب 102 کے علاوہ کوئی فلیٹ نہیں لیں گے. سنیے, توسط سے, میرے توسط سے آپ تک یہ پیغام پہنچایا میں نے آپ کو. اچھا سر مجھے سے بھی بتا دیجئے کہ آپ کی, کیونکہ آپ ایک ظاہر وکیل ہیں, میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو اتنا بڑھ گیا ہے, اس کی تاریخ پہ تاریخ, کبھی 50,000 کا جرمانہ, یہ فیصل وارڈا کا کیس کسی کروٹ بیٹھے گا یا نہیں؟ نہیں میڈم, آپ کیسی بات کر رہے ہو. فیصل وارڈا کو میں نے وہاں سے بھگا ہے, الیکشن کمیشن نے 50,000 جرمانہ رکھا, جرمانہ انہوں نے جمع کیے ہے, اور انہیں ڈسکوالیفیکیشن سے بچنے کے لیے اس نے سیٹ چھوڑا اور اس سیٹ پہ الیکشن ہو گیا. میں آپ کے سامنے ہوں, ابھی تک کیا بات کر رہی ہو آپ, تو ختم ہو گئی کہانی. وہ تو میں جیت گیا ہوں, وہ وہاں سے ہٹ گیا, وہاں سے ان کو سینٹ آپ جیت گئے, لیکن فیصل وارڈا کا کیس تو ابھی تک چل رہا ہے نا, دوہری شہریت کا. سر دوہری شہریت کا کیس تو ابھی چل رہا ہے نا, تو میں اس کا فیصلہ پوچھ رہی ہوں. جی دوہری شہریت کا کیس بالکل چل رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میری پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں, اور دوہری شہریت کے سینٹ کے حوالے سے, کیونکہ قومی اسمبلی والا تو ڈسپوز آف ہوگی اس وجہ سے کہ اس نے سیٹ چھوڑ دی ہے. جب سیٹ چھوڑ دی ہے تو وہ ویسے ہی وہ ہمارے یہاں جو لیگل لینگویج میں کہتا ہے کہ وہ جو انفرکچس ہو گیا, تو انفرکچس ہو گیا, لیکن سینٹ والا ابھی پینڈنگ ہے. اور میں نے انیشل سٹیج پہ اس کا سینٹ کی جو کاغذات نامزدگی تھی وہ میں نے چیلنج کیے, اور وہ سندھ ہائی کورٹ میں, اور اس وقت میرا لیکن سپریم کورٹ کا کیا ہوگا سر؟ سپریم کورٹ میں دوہری شہریت کا فیصلہ آپ کی نظر میں کیا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا انشاءاللہ. جیسے میں نے خالی کرا دیا, سینٹ بھی خالی کراؤں گا, آپ دیکھتے رہیں. اچھا ویری گڈ سر, یہ تو آپ نے بڑا چیلنج دے دیا. بہت شکریہ مندوخیل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ. بہت معذرت اگر میں نے آپ سے کوئی ایسا سوال پوچھا ہو جس نے آپ کی دل آزاری کی ہو, بہت بہت شکریہ. اگین میں آپ کو سلوٹ کرتی ہوں کہ آپ نے ایک عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا, اور آپ نے گالم گلوچ برداشت کی, مار برداشت کی, اور ایسے ہی ہونا چاہیے, نہ کہ عورتیں مارتی رہیں, لیکن مرد کو مردانگی اسی طرح دکھانی چاہیے جس طرح سے مندوخیل صاحب نے دکھائی. بہت شکریہ مندوخیل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دس, اینڈ انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے اب اگلے ہفتے.